نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. برادران اسلام، بمبئی کے مسلمانوں، آزاد میدان میں آج آپ کا یہ اجتماع ایک نئی آزادی کے بگل بجانے کے لیے ہوا ہے. ملک غلام تھا، اس کو آزاد کرنے کے لیے علماء آگے بڑھے. شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس کا خاکہ تیار کیا، شاہ عبدالعزیز نے اس کا نظام بنایا، سید احمد شہید نے اس کی تحریک چلائی، شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی نے اس کی خاطر روس، جرمنی، افغانستان، حجاز اور دنیا کے مختلف ممالک سے رابطہ قائم کر کے اس ملک کو انگریزوں کے چنگل سے آزاد کرنے کی وہ تحریک قائم کی، اس کے ڈانڈے ہندوستان سے لے کر استنبول تک ملا دیے گئے. اور اس ملک کی آزادی کے لیے 1857 سے نہیں 1803 سے وہ تحریک چلائی گئی جس نے اس ملک کو آزادی سے ہمکنار کیا. اس ملک کے باشندے علماء کی جد و جہد کے نتیجے میں، علماء کے سولی پر چڑھنے کے نتیجے میں، علماء کی شہادتوں کے نتیجے میں، علماء کے نظر بند ہونے اور مالٹا اور انڈمان جلا وطن کیے جانے کے نتیجے میں اس ملک کو آزادی ملی ہے. اس ملک میں گاندھی کی شخصیت کو متعارف کرانے کے لیے مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی زبان و قلم کی وہ طاقت استعمال کی جس کا جادو پورے ملک پہ چلا اور جس کا سکہ برطانیہ کی حکومت میں بھی تسلیم کیا گیا. یہ وہ جد و جہد ہے جس سے ملک آزاد ہوا. اگر لیگ اور کانگریس کے جھگڑے نہ ہوتے، اگر ہمارے درمیان آستین کے سانپ نہ ہوتے، اس ملک میں تفریق پیدا کرنے والی فسطائی طاقتیں نہ ہوتی، تو آج یہ مسئلہ پرسنل لا بورڈ کے عنوان سے نہ ہوتا. آج یہ مسئلہ اس عنوان سے ہوتا کہ اس ملک میں شریعت اسلامیہ کا نفاذ ہوتا، اس ملک میں اللہ کے قانون کے ماتحت ہندو پر امن زندگی گزارتا، مسلمان امن سے رہتا، عیسائی امن سے رہتا، اللہ کے سارے بندے اللہ کو مانتے ہوئے، ایشور کو، لاٹ کو اور گاڈ کو مانتے ہوئے پر امن زندگی گزارتے. آزاد میدان میں جمع ہونے والے مسلمانوں، ایک نئی آزادی کا دور آ گیا ہے، کیونکہ 1947 میں ملک کی آزادی جب ہوئی تو جو صورتحال مسلمانوں کی انگریزوں نے کی تھی، جس کے نتیجے میں ملازمتوں سے وہ بے دخل کیے گئے، عہدے ان کے چھینے گئے، ان کی عزت اور وقار پر ڈاکے ڈالے گئے، جو صورتحال تھی 1947 کے بعد اس سے زیادہ بدترین صورتحال مسلمانوں کی کر دی گئی. یہاں تک کہ سچر کمیٹی نے سرکاری طور پر اور عدالتی بنیاد پر اس کا اعتراف کیا کہ مسلمان اس ملک کی سب سے گئی گزری برادری سے بھی فروتر اور نیچے ہو گئے. یہ جرم کس کا ہے؟ اس ملک کو کس نے اغوا کیا؟ اس ملک پر کس نے ڈاکہ ڈالا؟ وہ کون سی فرقے وارانہ اور فسطائی طاقتیں ہیں جن طاقتوں نے اس ملک میں اقلیتوں کے ساتھ ظلم کیا، اقلیتوں کے حقوق مارے اور خاص طور پر مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا. کوئی ایک زخم ہے، کوئی ایک پھوڑا ہے، کوئی ایک درد ہے، مسئلہ صرف
رائٹ ٹو ایجوکیشن کا نہیں، مسئلہ صرف اوقاف بل کا نہیں، مسئلہ صرف ڈائریکٹ ٹیکسز کوڈ کا نہیں، مسئلہ ان مسجدوں کا ہے جن پر تالے پڑے ہیں، ان مسجدوں کا بھی ہے جن کو باڑا بنا دیا گیا، وہ مسجدیں دلی میں، وہ مسجدیں اندور اجین میں، وہ مسجدیں بمبئی اور دوسرے اطراف میں جن میں شرابیں پی جا رہی ہیں، اور محکمہ آثار قدیمہ نے ہر مجرم کو موقع دیا ہے، لیکن ملت اسلامیہ کے فرزندے کو ایشور کی پوجا کرنے کا موقع نہیں ہے۔ یہ مجرمانہ صورتحال جو مسجدوں کے ساتھ ہے، قرآن کے ساتھ ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کی ناموس پر حملہ کرنے والا مجرم سلمان رشدی جے پور آتا ہے، دلی آتا ہے، اس کو ویزا دیا جاتا ہے، اس ملت کے کچوکے لگائے جاتے ہیں، اس کو زخمی کیا جاتا ہے، اس کی عزت کو پیروں تلے رون دیا جاتا ہے۔ یہ مجرم حکومت، یہ مجرم انتظامیہ، یہ طاقت جس نے بین الاقوامی سازشی ملکوں سے دوستی رچائی، اور اس دوستی کے نتیجے میں فلسطینی کاسٹ کے ساتھ دغا بازی کی، اسرائیل جیسے مجرم ملک سے دوستی کی، اور ملک کو اس کے ہاتھ گروی کر دیا، اس ملک کو امریکہ کے ہاتھ یرغمال بنا دیا گیا۔ اس صورتحال میں مسلمانوں، میں تم سے سوال کرتا ہوں، اللہ مالک ہے، خالق ہے، آسمان اللہ کا، زمین اللہ کی۔ نعرہ تکبیر! مسلم پرسنل لا بورڈ! مسلم پرسنل لا بورڈ! مسلمانوں، خدا رب العالمین ہے، ہندوؤں کا رب، مسلمانوں کا رب، عیسائیوں کا رب، انسانیت کا رب خداوند قدوس عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ قادر مطلق ہے، بادشاہت اس کی، حکمرانی اس کی، قانون اس کا، انسان اس کا بنایا ہوا، اور انسان کے کل پرزے اور انسان کی مشین اس کی گائیڈ بک کی بنیاد پر عمل کرنے والی۔ خدا کو تم نے اس حیثیت سے مانا، تمہارے اس عقیدے کو کوئی طاقت چھین سکتی ہے؟ تمہارے اس عقیدے کو کوئی طاقت چھین سکتی ہے؟ تم نے مانا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نجات دہندہ ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ نبی ہیں، پوری انسانیت کے نبی، وہ ہندوؤں کے نبی، مسلمانوں کے نبی، عیسائیوں کے نبی۔ تم نے اس کو مانا کہ ہدایت ان کے بغیر کسی اور راستے سے نہیں مل سکتی ہے۔ کیا تمہارے اس عقیدے کو کوئی چھین سکتا ہے؟ تم نے مانا؟ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! اے مسلمانوں، تم نے مانا کہ قرآن برحق ہے، اس کا ہر لفظ برحق، اس کی ہر حرکت برحق، اس کی پہلی سورہ سے آخر سورہ تک کا ہر شوشہ اور ہر گوشہ برحق، اس کے احکام برحق، اس کے قوانین برحق، اس کے ضابطے برحق، اس نے جو عبادات کا، طہارت کا، معاشرت کا، معاملات کا، تمدن کا، تہذیب کا، تعلقات کا، اخلاق کا، سیاست کا، حکومت کا، انتظامیہ کا جو چارٹر عطا فرمایا ہے، وہ برحق ہے، جامع ہے، ہمگیر ہے، دنیا پر نافذ ہونے کے لیے ہے۔ اسے امریکہ پر نافذ ہونا ہے، اسے آسٹریلیا پر نافذ ہونا ہے، اسے یورپ پر نافذ ہونا ہے، دنیا چاہے یا نہ چاہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا یقین ہے، ہمیں مستقبل پر یقین ہے۔ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جو لوگ جئیں گے یا ان کی نسلیں جئیں گی، وہ امریکہ کے ایوان میں قرآن کی حکمرانی دیکھیں گی۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! اے لوگو، نعرہ تکبیر! اے لوگو، قرآن پر تمہارے اس عقیدے کو کوئی طاقت چھین سکتی ہے؟ شریعت برحق ہے، شریعت آسان ہے، شریعت فطری ہے، شریعت پوری انسانیت کے لیے ہے، شریعت سرتاپا رحمت ہے، شریعت اللہ کی ہے، قانون اللہ کا، ہندوؤں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، یہودیوں کے لیے یہ برحق شریعت ہے، اور اس شریعت پر عمل کرنا ہر انسان پر فرض ہے، ہر مخلوق پر فرض ہے۔ تمہارا یہ یقین ہے، تمہارا قرآن یہ کہتا ہے،
تمہارے نبی کی حدیثیں یہ کہتی ہیں تمہارے اس ایمان کو کوئی چھین سکتا ہے؟ اے لوگوں، بس جس طرح ہزاروں سال کے مظلوموں نے علاقوں میں، صوبوں میں فیصلہ کیا کہ جنہوں نے اپنی عیاری سے اور کبھی مذہبی حوالے دے کر ہمیں جوتوں میں بٹھایا اور ہم سے نالیاں صاف کروائیں اور ہمیں ظلم کا نشانہ بنایا، صوبوں میں اور علاقوں میں وہ طاقتیں اٹھ کھڑی ہوئی تو انہوں نے ان ظالم طاقتوں کو روند کے رکھ دیا۔ اے مسلمانوں، تم بھی طے کرو کہ ہم بھی اٹھیں گے اور مرکز میں جس طاقت نے ہمارے ساتھ عیاری کی، ظلم کیا، پاپ کیا، یہودیوں کو تسلیم کر کے فلسطینیوں کے ساتھ دھوکہ کیا، سلمان رشدی کو ملک میں بلا کر مسلمانوں کو کچوکے لگائے، مسجدوں میں نشے والوں اور مجرموں کو بٹھا کر نمازوں سے مسجدوں کو محروم کیا اور تعلیم پر اور ہمارے نظام پر ڈھاکہ ڈالنے کی کوششیں کی، طے کر لو کہ اس حکومت کو اکھاڑ کے پھینک دو گے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! اے لوگوں، طے کر لو، جمہوری ملکوں میں ڈیموکریسی کے ذریعے طاقت بدلی جاتی ہے، متبادل لایا جاتا ہے۔ جو طاقت مجرم ہے سن 47 سے، اب یہ طے کر لو کہ اس کو بدل کر ایک ایسا فرنٹ لے کے آؤ گے جو تمہیں تسلیم کرے گا، تمہارا ساتھ دے گا، تمہاری باتیں مانے گا، تب اللہ کا نام تمہارے ذریعے بلند ہوگا اور نبی کا نظام چلے گا۔ وآخر دعوانا الحمد